من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا للمولى مولا من كنت مولا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. صدق اللہ مولانا العظیم. آئیے ہم اور آپ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت بے پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج کا جو موضوع ہے، اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کا موضوع معراج رسول ہے. حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم و شان سب سے اعلیٰ معجزہ معراج رسول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے واضح طور پہ بتایا ہے، اور ہم نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا آج شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے کہ اے بندو، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید میں یہ ایک ہی واحد ایسی صورت ہے جس کی شروعات لفظ سبحان سے ہوتی ہے، جس کی شروعات لفظ سبحان سے ہوتی ہے. اور بڑی بہترین بات اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت ہی بہترین انداز میں اللہ اس کو پیش کر رہا ہے، یہ کہہ کر، یہ نہیں کہتا کہ میرا محبوب آ گیا، میرا رسول آ گیا، میرا بندہ آ گیا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، پاک ہے وہ ذات. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی. اور آگے فرماتا ہے الذی برقنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے، مانے جب رب لے جا رہا ہے تو اس کے ارد گرد اس نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا. تو یہ عنوان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں یا پھر سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس کو، اس کی پہلی آیت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کی خبر ہم تک پہنچائی ہے نا. تو اب تھوڑا غور و فکر کرو کہ معراج ہے کیا. تو جتنے حضور کے معجزات ہوئے اس میں سے سب سے بلند مرتبہ اس معجزے کا ہے.
जिसे हम मेराज कहते हैं। थोड़ा और गहराई में जाए तो पता चलेगा, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मेराज के 3 मरहले हैं। मेराज के 3 मरहले हैं। पहला मरहला मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, इसे इसरा कहा जाता है। दूसरा मरहला मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, इसे जो है मेराज कहा जाता है। और तीसरा मरहला जो है वो सिदरतुल मुंतहा से लामकां तक, सिदरतुल मुंतहा से लामकां तक, इसको हमारे बुजुर्गान दीन ने एराज कहा, एराज कहा। तो मेराज के अंदर ये 3 मरहले पेश नज़र आए। और अगर हम तरीक़त की हकीकत से अगर उसको देखें तो कलमा तैयब के जो पहले 3 लफ्ज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तशरीह इसमें छुपी हुई मौजूद है कि पहला सफ़र जो है वो ला का सफ़र है, जो शुरू हो रहा है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। दूसरा सफ़र जो है वो शुरू हो रहा है मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा की तरफ। और तीसरा सफ़र जो है वो इल्लल्लाह से है, जो सिदरतुल मुंतहा से लामकां तक ले गया। ठीक है, तो ये जो है इसकी गहराइयाँ हैं। इन गहराइयों को अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत करके हासिल करें। खैर, तो अभी हम लोग इस मौजू पर आज जो शुरू हुए, इसकी थोड़ी और गहराई को समझना है कि लफ्ज़ मेराज के माने क्या है। लफ्ज़ मेराज के माने क्या है? तो अगर लफ्ज़ मेराज के लुगत के माने देखे जाए तो पता ये चला कि लफ्ज़ मेराज का माना है उरूज। लफ्ज़ मेराज के माने क्या है? उरूज के हैं कि इंसान जो है मेराज में हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने उरूज बख्शा, है ना। और कहाँ से कहाँ बख्शा, तो उसकी थोड़ी गहराइयाँ जो है कुरान मजीद हम लोगों को बता रहा है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले गया, और फिर मस्जिद अक्सा से जो है सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा से लामकां तक ले गया। तो उसकी आज थोड़ी सी तफसीर, थोड़ी सी हकीकत, थोड़ी गहराइयाँ, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये समझना है कि एक आम अंदाज में अगर कोई किसी को दावत देता है या कोई किसी को कहीं जाना है ना, किसी दावत में जाना है, तो उसके 3 ही तरीके हैं। एक तो इंसान बग़ैर बुलाए मेहमान बनकर दावत में चला जाए, जो कि गलत बात होती है ना। बग़ैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन होते हैं कुछ लोग तो बग़ैर बुलाए दावत में पहुंच जाते हैं। दूसरे किस्म के लोग वो हैं, है ना, कि जिसे बुलाया जाता है, भाई दावत दिए आप लोगों को, सबको दावत दी गई और दावत दे करके बुलाया गया, है ना। ये दूसरा जो है तरीका है कि दावत दे करके बुलाया गया। और तीसरा तरीका ये है कि जो बंदा बहुत ख़ास होता है ना, जो मेहमान दावत दे रहा है उसके लिए जो मेज़बान बहुत ख़ास है, वो उसे खुद लेने जाए या तो कोई अपना बेहतरीन नुमाइंदा भेजे कि जो उसे अपने घर से दावत में ले आए। तो थोड़ा गौर व फिक्र करना कि किस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया, है ना। पता ये चला उसने बेहतरीन अंदाज में अपने महबूब को बुलाया। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ थोड़ा एक सवालिया निशान है। किसके लिए? एक आम समझ और एक ख़ास समझ के लिए। क्योंकि अक्सर हम लोग आज जो जिस राह पर हम चल रहे हैं, इसमें इल्म ज़ाहिर भी इल्म बातिन भी है। तो मैं थोड़ा बहुत इल्म ज़ाहिर के साथ इल्म बातिन को टच करता चलूँ, इसको छूता हुआ चलूँ, ताकि आपके जहन में वो सवाल पैदा हो और उस हकीकत को पाने का एक अरमान जागे, है ना। तो क्या सवाल है, क्या हकीकत है? तो देखो कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही,
پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، لیلن لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، ہے نا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خود لے گیا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خود لے گیا. کس کو؟ اپنے بندے کو. کس کو؟ اپنے بندے کو، ہے نا. اور کہاں سے کہاں لے گیا؟ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، ہے نا. یہ ہو گیا قرآن کا خلاصہ. لیکن حدیثوں میں کچھ مختلف بات بھی آئی ہے. حدیثوں میں کیا آیا؟ حدیث پاک میں اللہ تبارک تمام صحابہ سے جو روایتیں آئی ہے، حضور سے بھی، حضور کے صحابہ اکرام سے جو روایتیں آئی ہے، اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ حضور کو اللہ نے نہیں لے گیا، اللہ نے 2 نمائندے بھیجے، ہے نا. اللہ نے 2 نمائندے بھیجے. سب سے پہلا برگزیدہ نمائندہ جو تھا حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام سب سے بہترین نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو آئے، جو حضور کو لے گئے، وہ تھے حضرت جبریل علیہ السلام. تو جبریل علیہ السلام آئے، اور ایک اور چیز اللہ نے بھیجا، ایک اور نمائندہ بھیجا، براق، وہ سواری بنی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 نمائندے آئے گئے، ایک جبریل علیہ السلام اور ایک براق. لیکن اگر قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں وہ تقاضا نہیں ہے کہ کوئی اور ہے، یہاں تو صاف کہہ دیا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں. الذی برکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں، آیتیں دکھا دیں، نشانیاں دکھا دیں. بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہاں پر بھی ایک پوائنٹ ہے جو سمجھنا ہے کہ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو خیر یہ سارا موضوع ہو گیا قرآن پاک کا. اب حدیث پاک میں کیا آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد الاقصی سے جو ہے مسجد الاقصی تک حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے نا. تو مسلم شریف کی حدیث میں آیا کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں جو ہے وہاں پر ان کا سینہ چاک کیا گیا، یہاں سے یہاں تک، اور جو ہے دل نکالا گیا. اس کو 2 برتن آئے، تو برتن میں اس کو دھویا گیا. کہیں آیا کہ آب زمزم سے دھویا، اور پھر اس کے اندر نور داخل کیا. تو ایسی 2-4 باتیں الگ الگ روایت سے الگ الگ باتیں آتی ہیں. کہیں آیا کہ حضرت ام ہانی کے گھر آپ آرام فرما تھے، ہے نا، اور وہاں جو ہے جبریل امین آئے. حضرت ام ہانی کے گھر آپ آرام فرما تھے، اور وہاں پر جبریل امین آئے اور آپ نے جو ہے ان کو جگایا. آپ آرام کر رہے تھے، آپ سو رہے تھے، بالکل کوئی تقاضا نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کچھ بھی نہیں. یہ اللہ کے عشق کی انتہا ہے، یہ رب کے عشق کی انتہا ہے اپنے
بندے کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنے محبوب کے لیے کہ اسے دیدار کرنا تھا. معراج تو ایک بہانہ تھا، ہے نا، کہ اس نے اپنے نمائندے بھیجے. حضرت جبریل امین آئے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور کہا کہ بلایا گیا ہے، آپ چلیے، ہے نا. پھر کیا ہوا کہ وہاں سے براق میں سوار ہو کر آپ کا سفر شروع ہوا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد الاقصی. تو حدیث میں آتا ہے کہ مسجد اقصی میں سرکار نے تمام انبیاء کی امامت کی، ہے نا. تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے. خیر، راستے میں جو پہلا مرحلہ ہے سفر کا، ہم نے بتایا سفر کے کتنے مرحلے ہیں؟ 3 مرحلے. پہلا مرحلہ جو ہے یہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کا ہے. تو اس سفر کے اندر ایک خاص واقعہ جو پیش نظر آیا، اور اس واقعے کی تائید خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. وہ کیا واقعہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے، قبر مبارک، وہ اسی راستے میں پڑتی تھی جہاں حضور جو ہے براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے. وہ اسی راستے میں پڑتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 التجائیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 التجائیں کی کہ اے مولا، مجھ پر 2 کرم کر دے، مجھ پر 2 کرم کر دے. کون سے 2 کرم کر؟ اجازت دے دے کہ میں اپنی قبر میں کھڑا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر سکوں. اجازت دے دے کہ میں اپنی قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر سکوں، ہے نا. اور دوسرا کہ آپ سے پہلے میں مسجد اقصی بھی پہنچ سکوں تاکہ میں وہاں جا کر آپ کا استقبال کر سکوں. تو یہاں غور و فکر کی بات صوفیہ اکرام کی حقیقت سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سلسلوں سے وابستہ ہے، صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام کے سلسلوں سے جو وابستہ ہے، انہوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بڑا آ رہا ہے، کوئی پیر و مرشد آ رہے ہیں، کوئی بڑی ہستی اگر محفل میں تشریف لا رہی ہے، تو بے شک ان کا بہت استقبال کر کے جو ہے سواگت کیا جاتا ہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے گدی نشین کیا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ جو ہے صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام نے جو بنایا ہے، اس کو اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھوں تو یہ بالکل جو ہے اس واقعے کے اندر جڑتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، تیرے محبوب کا میں اپنی قبر میں بھی کھڑا ہو کر استقبال کروں، اور ان سے پہلے میں مسجد الاقصی پہنچ جاؤں اور وہاں بھی تمام انبیاؤں کے ساتھ میں ان کا استقبال کر سکوں. تو یہ استقبال کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ بھی قرآن مجید سے، یہ طریقہ بھی جو ہے حدیث پاک سے ثابت ہے. استقبال کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبیوں نے نبیوں کی کیا کرا؟ استقبال کیا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں التجائیں قبول کر لی. صدقے جائیں رب ذوالجلال پر کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں التجائیں قبول کی. اور اس کے بعد صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں گزرا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. تو ایسا ہی نہیں کہ صرف یہ واقعہ پیش نظر آیا، لیکن حضور کی بھی شہادت آئی حدیثوں کے ذریعے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف سفر کر رہا تھا تو میں نے خود دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں، ہے نا. تو کیا حدیث کے کیا لفظ آ رہے ہیں؟ قائمن یصلی فی قبرہ، قائمن یصلی فی قبرہ، مانے آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ کھڑے ہو کر قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں. قائمن، میں نے دیکھا کہ قائم ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں، ہے نا. اب لوگوں نے، علماء اکرام نے اس کو اس طرح سے سمجھا کہ جو ہے وہاں کھڑے ہو کر کے آپ قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں.
حضور کے جانے کے وقت. تو اس کو اگر غور و فکر سے دیکھا جائے تو اس کو ہم کم فہمی بولیں گے. جو انسان کم فہم ہوتا ہے وہ اس طرح کی بات کرے گا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ مجھے حضور کا استقبال کرنا ہے، تو وہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت، نہ کہ رب کی نماز کے لیے. تب یہاں صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام نے تھوڑا اور گہرائی میں جا کر لفظ یصلی کے اوپر تھوڑا غور و فکر کیا، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، واضح ہو گئی کہ یصلی کا معنی یہاں پر صلات کے نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یصلی کے معنی صلات کے درجنوں معنی ہیں، اور اس میں سے ایک معنی صلاۃ و سلام کا ہے. تو یہاں صلات سے مراد نماز سے نہیں ہے، یہاں صلات سے مراد صلاۃ و سلام سے ہے. جیسے کہ ہم قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہاں صلون کا معنی، صلات کے معنی ہم نے نماز نہیں لیا، یہاں ہم نے کیا اس کا معنی لیا؟ درود پاک کا اور صلاۃ و سلام کا معنی لیا. بات سمجھ میں؟ تو اس طرح سے جو ہے اس کو سمجھا گیا ہے. اس کو سمجھا جائے تب جا کر کے انسان کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ جب سفر ہوا پہلا مرحلہ، تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پڑتی تھی، اور آپ خود کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ کر حضور کا استقبال کرنے لگے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ مسجد اقصیٰ میں فوراً پہنچا دیا. تو وہاں پر جانے کے بعد وہاں بھی آپ نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا استقبال کیا. اب وہاں کا جو واقعہ پیش نظر آیا، ہاں کیا واقعہ پیش نظر آیا کہ وہاں پر جو ہے حضور نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی. حضور نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اور تو حضور امام ہوئے اور تمام نبی جو ہے وہ مقتدی ہو گئے، اور حضور کی امامت میں تمام نے نماز پڑھی. تو کیا نماز پڑھی ہے نا؟ تو یہ نماز جو ہے یہ تحفہ بنا معراج کا، جو حضور یہاں سے لے گئے. یہ بھی بات حدیث پاک سے ثابت ہے کہ وہاں پر جو ہے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں مسجد الاقصیٰ میں تمام انبیاؤں کی امامت فرمائی. صحیح ہے؟ تو یہ بہت بڑی گہری بات ہے. اس کے اندر تھوڑا سا ایک نقطہ ہم دینا چاہتے ہیں کہ غور و فکر رکھنا کہ ابھی تک حضور اللہ کے روبرو نہیں پہنچے، ابھی تک حضور لامکاں تک نہیں پہنچے، کیونکہ معراج میں جب اللہ کے روبرو پہنچے، لامکاں تک پہنچے، تب جا کر کے وہ نماز اللہ نے تحفے میں حضور کو دی. اور اس کے بعد حضور جو ہے وہ 50 وقت کی 5 وقت کر کے دنیا میں لے آئے اور تمام لوگوں کو عطا کی، ہے نا. تو نماز تو ملی معراج کے اندر تیسرے مرحلے میں، اعراج میں، لیکن حضور نے کیا کیا؟ حضور نے وہاں نماز ملنے سے پہلے یہیں پر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا دی. یہ نقطہ غور و فکر کے لائق ہے، یہ نقطہ غور و فکر کے لائق ہے. جو طالب حق ہے، جو حق کی تلاش میں ہے، یہ نقطہ ان کے لیے ہے. اس کو یاد رکھنا، غور و فکر سے اس کو سمجھنا، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مرشد کامل تک ضرور پہنچنا، اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. ٹھیک، تو یہ گہرائی ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرا مرحلہ کہ اب نماز یہاں مکمل ہو گئی، نماز یہاں مکمل ہو گئی، اور نماز یہاں مکمل کر کے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہو کر سفر کرنے لگے. تو سفر کرتے کرتے ایک مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ سفر کرتے کرتے جبریل امین اور براق حضور کو لے کر کے جا رہا ہے. تو سب سے پہلا آسمان پیش نظر آیا، سب سے پہلا آسمان پیش نظر آیا، اور جیسا پہلا آسمان پیش نظر آیا
تو وہاں جبریل علیہ السلام نے کھٹکھٹایا تو اوپر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میں ہیں۔ تو کہا مرحبا، آپ لے آئیے۔ تو اس طرح سے جو ہے پہلا آسمان کا دروازہ کھولا گیا، وہاں حضور کو لیا گیا، ہے نا۔ اب یہ جو واقعہ ہے کہ آپ نے کھٹکھٹایا، کسی نے پوچھا اور پھر کھولا، یہ ہر آسمان پر یہ بات جو ہے حدیث میں آئی ہے کہ ہر آسمان پر سیم یہ واقعہ پیش نظر آیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ ہر بار اس بات کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پہلے آسمان پر آپ جب پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، تو دونوں کے بیچ سلام دعا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اور جواب میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہا، ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے آسمان پر گئے، وہاں پر دو نبی ملے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دونوں وہاں دوسرے آسمان پر کھڑے تھے، آپ نے ان کو بھی سلام کیا، تو دونوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ہمارے بھائی۔ تو ان لوگوں نے ان کو اپنا بھائی مانا۔ آگے تیسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ملے، حضور نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی حضور کو سلام کیا اور کہا کہ وعلیکم السلام میرے بھائی۔ تو اس طرح سے جو ہے آگے اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور سب سے سلام دعا ہوتی چلی، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملے تو وہاں پر بھی سلام عرض کیا، اور انہوں نے بھی وعلیکم السلام کہہ کر کے اور اب میرا بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ تو تمام انبیاءوں میں یہاں دو انبیاءوں نے بیٹا کہا، باقی سب نے بھائی کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساتویں آسمان کا سفر یہاں تک مکمل ہوا۔ ساتویں آسمان کا سفر مکمل ہوتے ہی، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیونکہ تمام فرشتوں نے کہا کہ اے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام فرشتوں نے التجا کی کہ اللہ، جس طرح سے تو نے تمام نبیوں کو موقع دیا اور حضور کا انہوں نے پرکیف دیدار کیا، کافی وقت تک دیدار کیا، ان کی امامت میں نماز بھی ادا کی، تو ایسا ہم لوگوں کو بھی ایک شرف حاصل ہو، ہم کو بھی ایسا شرف ملے، تو وہ کب ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو، بے شک جب میرا محبوب ساتویں آسمان پر آ جائے اور سدرۃ المنتہا کی طرف جائے، جب وہ گامزن ہو، تو آپ تمام لوگ ان کا دیدار کرنا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو بہت جلدی یہ واقعہ گزر جائے گا، ہم لوگوں کو زیادہ وقت نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہاں پر بھی تھوڑا وقت ملے گا، کیونکہ تمام سواریاں وہاں ایک حد آنے کے بعد سواریاں چھوٹ جائے گی، تو دوسری سواری آنے تک کافی وقت رہے گا، آپ لوگ سکون سے دیدار کر سکیں گے۔ یہ شان محبوبی ہے، یہ شان ہے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا۔ تو کیا ہوا کہ وہی موضوع پیش نظر آیا، وہی بات پیش نظر آئی کہ تمام ساتوں آسمان ہو جانے کے بعد وہاں پر بیت المعمور تھا، مانے جو کعبہ ہمارا اس دنیا میں ہے، اسی کے اوپر بالکل ساتویں آسمان کے اوپر اصل ایک اور کعبہ ہے، بیت المعمور ہے۔ وہاں بیت المعمور پہ جو ہے تمام فرشتے جو ہے موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب نے دیدار کیا۔ پھر براق جو ہے وہ لے کر جانے لگا، تمام فرشتے وہاں رکے رہے، دیکھ رہے تھے، براق جو ہے لے کر گیا، حضرت جبرائیل جو ہے براق کو لے کر چلے، کہاں تک؟ مقام سدرۃ المنتہا تک۔ تو ایک مقام آیا جسے مقام سدرۃ المنتہا کہا گیا، وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تھوڑی دیر نہ ہوئی تو آپ کہنے لگے کہ چلو اے جبرائیل۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہے، اور اگر میں بال برابر بھی اس کے آگے چلوں تو میرے پر جل جائیں گے، تو اس کے آگے ہمارا سفر نہیں ہے۔ تو وہاں پر براق بھی چھوٹا،
وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی چھوٹے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہاں اس کے آگے کا سفر یا رسول اللہ آپ خود طے کیجیے. تب حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے رہے، اور وہاں رکتے ہی کافی فرشتوں نے تمام فرشتوں نے ان کا دیدار کیا کافی دیر تک. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نئی سواری آئی، اور اس سواری کا نام تھا رف رف. اس سواری کا نام تھا رف رف. اور وہ سواری کیسے تھی؟ اور وہ سواری ایسی تھی کہ جیسے کہ ایک تخت ہو، ہرے رنگ کا ایک تخت ہو. تو ایسا ایک تخت اترا. اس تخت پر، اس رف رف پر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر جلوہ افروز ہو گئے. پھر وہ تخت لے چلا اور اوپر اور اوپر. جب اور اوپر پہنچے تو ایک مقام ایسا آیا کہ وہ تخت جو ہے وہ بھی رک گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رف رف کو بھی چھوڑنا پڑا. جیسے اس رف رف کو چھوڑ کر کے آپ کھڑے رہے، تھوڑی دیر بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے ایک بقعہ نور وہاں پر جلوہ افروز ہو گیا. تو وہ بقعہ نور کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حالے میں چلے گئے، اور اس بقعہ نور سے ہوتے ہوئے آپ جو ہے اوپر کی طرف اور آگے عروج پر جانے لگے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ بقعہ نور بھی چھوٹ گیا، اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وہاں سے اس بقعہ نور سے اتر گئے. تھوڑا ابھی ان باتوں کو تھوڑا اور گہرائی سے اگر سمجھے تو پتہ چلا کہ جو مقامات ہے، جو صوفیہ اکرام اولیاء اکرام مقامات بیاں کرتے ہیں، ان مقامات کی تحریر اور تشریح اس سفر کے اندر موجود ہے. جیسے مسجد الاقصیٰ میں جو ہے، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ، یہاں ناسوت کا سفر ختم ہوتا ہے. تو ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت، اور اس کے آگے سیاہوت. تو یہ جو مقامات ہے یہ یہاں معراج میں طے ہو رہے ہیں. دیکھو کس طرح سے طے ہو رہے ہیں. بڑا باریک نقطہ ہے جو صدقے جائے پیر و مرشد کے حاصل ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جب گئے تو وہاں پر آپ کا ناسوت کا سفر ختم ہوا. مسجد اقصیٰ سے جب آسمان کائنات پر پہنچے تو وہاں ملکوت کا سفر ختم ہوا. سدرۃ المنتہا سے جب گزرے تو وہاں پر آپ جبروت میں داخل ہو گئے، اور عرش معلیٰ میں عالم جبروت کا سفر جو ہے وہ ختم ہوا. رف رف انوار و تجلیات کے بحر میں عالم لاہوت میں لے آیا. تو رف رف نے کہاں لے آیا؟ عالم لاہوت میں لے آیا. اس کے بعد رف رف رک گیا اور عالم لاہوت کا سفر ختم ہو گیا. اب عالم لاہوت کے بعد اگلا عالم ہاہوت ہے. اب یہاں عالم ہاہوت میں صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے. اب ایک اور سواری آئی. آقا نے فرمایا ایک بقعہ نور آیا اور اس نے مجھے اندر لے لیا. اس نور کے حالے نے حضور کو لے گیا. پھر ایک مقام آیا جہاں ملاقات ہونا طے تھا، ہے نا. تو دیکھو کیسا ہوا کہ لاہوت، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ہے نا، اور ہاہوت کا مقام آیا. اب اس کے آگے جو ہے جو بھی ہے وہ سیاہوت ہے. اس کے آگے جو بھی ہے یہ ان دونوں کے بیچ کی بات ہے، کیونکہ تمام چیزیں جو ہے یہاں چھوٹ گئی. تمام چیزیں جو ہے یہاں چھوٹ گئی. پھر ایک مقام آیا جہاں ملاقات ہونا طے تھا. اللہ نے فرمایا اے محبوب اس بقعہ نور سے آ جا. تو بقعہ نور کو چھوڑ دیا. تو حضور جو ہے اس بقعہ نور کو چھوڑ کر آ گئے، باہر نکلے. تو آپ نے کہا تو اللہ کی ندا آئی، کف یا محمد. کیا ندا آئی؟ کف یا محمد انا ربک یصلی. کف یا محمد انا ربک یصلی، مانے رک جا یا محمد، رک جا یا محمد. اب رب صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے،
رک جا یا محمد. اب رب صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے نا. انا ربک یصلی، انا ربک یصلی، اب رب صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے. یہاں پر بھی یصلی کا وہی معنی لیا جائے گا، ہے نا. انا ربک یصلی، اس طرح ہاں خود اللہ نے، خود رب نے اپنے بندے کا استقبال کیا صلاۃ و سلام پڑھ کر. اور اسی کی حقیقت ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیونکہ اللہ وہاں پڑھ چکا تھا. پھر تمام فرشتوں کو بھی حکم دیا اور مومنین کو بھی حکم دے دیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ سفر یہاں تک آیا، سفر یہاں تک آیا کہ اللہ نے خود استقبال کیا. یصلی کا معنی یہاں پر ہے قریب ہو جانا، قریب ہو جانا، قریب ہو جانا. اور قریب ہو جانا تو کیسا قریب ہو جانا؟ یہ کیسی قربت اللہ اور اس کے بندے کی کہ اللہ کہہ رہا ہے رک جا، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، ہے نا. اللہ نے حضور کو ایک جگہ روک دیا، پھر رب آیا حضور کی طرف، رب حضور کی طرف آیا. کتنی بڑی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے تمہارے جیسے ہیں. اللہ اکبر. اس حقیقت کو اگر کوئی سمجھے کہ ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں، مقابلہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں. جس کی طرف خود رب آ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے رک جا، اور یصلی، یصلی کہہ کر ان ربک یصلی، اللہ خود درود و سلام پیش نظر کر رہا ہے، اللہ خود درود و سلام پیش نظر کر رہا ہے. تو کیسی یہ قدرت؟ تو قرآن مجید کے اندر کمال کی دو آیتیں آئی. سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو کس طرح قریب ہو رہا ہے. ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ نزدیک ہوا. ثم دنا، پھر وہ نزدیک ہوا. ثم دنا، پھر وہ نزدیک ہوا. فتدلی، پھر اور نزدیک ہوا. ثم دنا، پھر وہ نزدیک ہوا. فتدلی، پھر اور نزدیک ہوا. فکان قاب قوسین او ادنی، تو وہ کمان کے دو کناروں کے برابر رہ گیا. فقاب قوسین، فکان قاب قوسین مانے قوس، قوس کا مانے قوس. تو یہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کی گئی کہ دو قوس یعنی دو کمان، تیر کمان والے جو دو کمان ہوتے ہیں، وہ دو کمان جو ہے وہ اگر دو قبیلے جو ہے اگر ایک ہوتے ہیں، جب دو قبیلوں میں معاہدہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایک رہیں گے، اور اگر آپ پر حملہ ہوا تو ہم پر ہوا، ہم پر ہوا تو آپ پر ہوا، ہم دونوں مل کر اس کو لڑیں گے، اس کا سامنا کریں گے، ایک ساتھ رہیں گے، ہے نا. تو ان کی زبان میں ان کو سمجھایا گیا. اس ایگزامپل کو قرآن نے یہاں پر قاب قوسین کو کہا کہ دو قوس، جس طرح سے دو کمان کو ملایا جائے، کہیں کہیں آتا ہے دو کمان کو ملایا گیا اور ایک تیر چلائی گئی، ہے نا، کہ اس سے یہ سمجھایا گیا کہ اب یہ دو قبیلے ایک ہو گئے. اسی طرح قوس کا معنی اگر ایک اور دیکھا جائے تو یہ بھی ایک قوس ہے. تھوڑا طریقت و حقیقت میں جا رہے ہیں. یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ قوس ہے، دو قوس، ہے نا، یہ دو قوس ہے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فکان قاب قوسین او ادنی، ہے، تو وہ دو کمان کے دو کنارے کے برابر رہ گیا. تو یہ ایک کنارہ، یہ ایک کنارہ، دو کمان، ایک کمان ایک کمان کے کنارے تک رہ گیا. فقاب قوسین، اب آگے کہتا ہے او ادنی، اس سے بھی کم، او ادنی، اس سے بھی کم. تو اسے بزرگان دین نے مقام وصل کہا کہ انوار و تجلیات اللہ کے حضور میں آ گئے کیونکہ وہ دو ایک ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی گہرائی اور حقیقت ہے. صدقے جائیں پیر و مرشد کے، صدقے جائیں
حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ معراج کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک واضح فرمایا۔ اس بیان کے اندر کافی نکات ہے اہل سمجھ کے لیے، اہل طریقت کے لیے، اہل فکر کے لیے، اہل ذکر کے لیے، جو گہرائی کو سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں، جو بھی اور حقیقت میں اس کے جانا چاہتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ۔